بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معذرت لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ہے چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں اس حوالے سے آج گفتگو ہونی ہے. ملک میں جو سیاسی بے چینی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک طرف لانگ مارچ ہے، ایک طرف اور مسائل ہیں، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے اور وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکمران اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں ہے، اور جبکہ اپوزیشن وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. عوام کے مسائل چونکہ تو ہیں. اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو 15 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ روز مرہ کے مسائل سے ان کا نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. گزشتہ دنوں جب اب موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار لندن سے پاکستان آئے تو اس وقت عوام کو یہ امید ہو چلی تھی اور امید دلائی گئی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، مہنگائی کم ہوگی، اور انہوں نے آتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بھی کی. لیکن اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر سرمائی میں برقرار ہی رکھی جا رہی ہیں. ہر 15 دن کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق برقرار ہی رکھی جا رہی ہیں، جس طرح کہ کل بھی گزشتہ روز بھی یہی فیصلہ ہوا. اسی طرح ڈالر کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کا براہ راست فائدہ عوام کو نہیں پہنچ پا رہا. صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں. خاص طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں جو پانی کی کمی ہے بلکہ نایاب ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے، جبکہ لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی خالد ملک اور تجزیہ عبدالخالق درویش بھی. خواجہ صاحب، بڑی امید ہو چلی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، شاید دودھ شہد کی نہریں بہیں گی، قیمتوں میں کمی ہوگی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی. صورتحال تو ویسی کی ویسی. یہ مرزا یہ 6 مہینے اب ہو گئے ہیں موجودہ حکومت کو، تو بہرحال یہ اس وقت بالکل یہ نظر تو آ رہا تھا کہ بالکل صورتحال کا بے قابو ہو رہی ہے، جب ڈالر بڑا تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا تھا. تو اب وہ جب مارچ اپریل میں جب یہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو 190 کی رینج میں تھا ڈالر، تو پھر ایک دم ہم نے وہ دیکھا 260 تک گیا ہے. تو بہرحال یہ ابھی صرف یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. تو بہرحال یہ تو جس طرح اگر صورتحال وہ اس وقت آج اگر وہ کنٹینیو رہتی تو چلو خدشہ تو اپنی جگہ موجود تھا، مگر اب یہ دورے کیے ہیں جو شہباز شریف نے، اور پورا دیکھیں پورے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس کو ایڈوانٹیج ملا ہے عمران خان کو، اتنا اگر کسی کو بھی ملتا تو ملک آگے نکل جاتا. تو بہرحال یہ ابھی وہ خود کریڈٹ دے رہے ہیں وزیر اعظم کے بھائی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا بڑا رول ہے، یہ سعودی عرب اور یہ امریکہ کے جو دورے ہوئے ہیں تو ادھر سے اچھا رسپانس آیا. اور یہ پیچھے وہ دن میں یہ مشیر تھے عمران خان کے وہ مولانا اشرفی، ان کا تو وہ چونکا دینے والی انہوں نے انکشاف کیے کہ بھائی کروڑوں اربوں مطلب ریال جو ہے نا، یہ محمد بن سلمان سعودی عرب نے پاکستان کی طرف یہ عمران خان کے دور میں، تو وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکا. مطلب وہ اس میں وہ جو پھر تھوڑی سی سپورٹنگ مٹیریل دیتے ہیں تو وہ بڑا خوفناک ہے. تو بہرحال اب یہ وہ خود کہہ رہے ہیں شہباز بھی، میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہیں کہ بھائی مطلب معافی دیں، یہ پچھلی معافی دیں. تو اب وہ بھی بڑے ابھی اربوں روپے کی سرمایہ کاری. تو اب بڑا ہے میں یہ سی پیک پہ یہ ابھی شہباز شریف ابھی چین پہنچے ہیں، تو یہ سی پیک ہی ایک پاکستان کی آخری امید ہے. اگر اللہ کرے کوئی حکمرانوں کو بھی سوچ آ جائے کوئی سارا، تو یہ گروی رکھا جائے گا. جی گروی کا اب روٹی نہیں ہے، لوگ مارنے ہیں تو گروی رکھے جائے گا. گروی کیا رکھنا ہے جی، گروی رکھے جا رہے ہیں. مطلب یہ اب جنگوں اور اس کا تو یہ اس کا دور نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ معاملات طے کریں عام آدمی کی اور غریب آدمی کی، اس کی 2 وقت کی روٹی کی بات کریں. جو یہ ذمہ داری ہے، یہ خدا اور قرآن کا حکم ہے کہ یہ جو سارے حکمرانوں ان کو تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، جو اسلامی تاریخ ہے. ایک کتا بھی اگر بھوکا جو ایک اسلامی تاریخ ہے تو وہ اس کی ذمہ داری اس کے حکمران پر ہے. تو بہرحال یہ ہمیں امید تو کرنی چاہیے. تو یہ ابھی بڑی وجہ یہ ہے جو بے چینی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ عدم استحکام ہے. ابھی کچھ پتہ لگتا ہے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ابھی جی طے پانے لگا ہے، جی تاثر دیتے ہیں طے پانے لگا ہے. پھر وہ عمران کی تقریر سنو تو وہ سارا پیرامیٹر
سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ عمران خان کی تقریر ہے. یہ دنوں دن تقریر تھوڑی ڈھیلی اور سمجھو کوئی مار چل رہی ہے. جب وہ ایک دم اوور ہو کے آئے اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی بات نہیں مانتی ہے. تو یہ ابھی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کسی جگہ پہ جا کے یہ, کیونکہ آخری بات تو الیکشن پہ ہی طے ہونی ہے نا. وہ ڈیٹ دے رہے ہیں, چلو 1-2 مہینے آگے پیچھے, مگر نیک نیتی ہو دونوں طرف سے. بالکل ٹھیک ہے جی, نیک نیتی ہوگی تو عوام کے مسائل حل ہوں گے. لیکن اس وقت تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن کلاس ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس کے اپنے مسائل ہی حل نہیں ہو پا رہے, تو نیچے عوام کی باری شاید بہت تاخیر سے ہی آئی ہے. فقیر خالد صاحب, جس طرح صحت کے حوالے سے ہمیشہ آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کی خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں. گزشتہ روز بھی آپ نے بڑی زبردست نشاندہی کی ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں پانی کی جو کمی ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے آواز اٹھائی اور سابق ڈپٹی کمشنر نے 30 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے. تو وہ کیا, وہ فنڈ کدھر گئے, اور یہ اب پانی کی کمی کیوں واقع ہو چکی ہے, اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیے. بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب, آپ ماشاءاللہ سے ایک ٹائم ہو گیا ہے آپ کو میڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, حقائق سامنے لا رہے ہیں. میر صاحب, میں بات کرتا ہوں پالیسی کی. جی. کسی بھی ادارے کی اگر پالیسی ناقص ہوگی تو اس کی کارکردگی آلریڈی ناقص ہوگی. یعنی ابھی آپ حکومت سطح کی بات بابر صاحب فرما رہے تھے کہ مطلب جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بابر صاحب کا تجزیہ 100% درست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت آپ کیبنٹ میں جا کے دیکھ لیں, سارے پرانے کھلاڑی ہیں. کوئی چند ایک نئے کھلاڑی اس میں شامل کرتے ہیں, باقی سارے پرانے, اور ان تجربہ کار لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. دیکھو نا, میں سمجھتا ہوں کہ نئے بندے کو دیں گے تو وہ اپنی عزت کے لیے اپنے مقام پیدا کر لیے کچھ نہ کچھ وہ بہتر کرے گا. اب حکومتوں کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا. یہاں پالیسی کا آپ دیکھ لیں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. اب عمران خان صاحب بڑی تقریریں کر رہے ہیں, جی یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پچھلے پروگرام, آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ یار ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے, عوام کو اس صورتحال سے نکالنا ہے, اب مجھے بتائیں کہ اس سے آگے اور کیا وجہ ہوگی. یہ چند دن کل کا واقعہ ہے کہ یہ تھوا بہادر میں باپ نے اپنے معذور بچے کو کنویں میں پھینک دیا ہے. مطلب دیکھیں نا, لوگ اس حد تک جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا تندرستی کی وجہ سے اس حد تک جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قدیم جو جہالت کا زمانہ تھا وہ زمانہ آج بھی واپس آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ان کی, دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو تباہ کرنے والے ہیں یہ بابو ہیں جو سرکاری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ پانی کا پھر کدھر مسئلہ ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں, اب بابو کیا ہے کہ اب کوئی بھی سیاستدان, ایون آپ کا پرائم منسٹر, ان بابو کے مرضی کے بغیر نہیں جی یہ آئین نہیں کہتا جی آپ نہیں کر سکتے, ادھر سٹاپ لگ جاتا ہے. یعنی اپنے اختیارات وہ نہیں, صرف فیتی کی نظر ہوگا. اب یہی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی بات کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر صاحب یہ بابر صاحب پورا اسپتال اس وقت بیت الخلاء بنا ہوا ہے. ادھر گزرنا نہیں ہو رہا یہ حالت. اب ایسے ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صحت اور صفائی کو سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پر حل کیا جاتا ہے, صفائی کو. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو مطلب بالکل جو ہے نا, اب جو ہے نا ہمارے جو سابق ڈپٹی کمشنر تھے کیپٹن ریٹائرڈ بلال, آپ سامنے پریس کلب کا وفد ملا تھا, ہم نے نشاندہی کی تھی, انہوں نے فوراً لائن پہ لے لیا جی ادھر آئے جی سارے بات کریں. اب کیا ہے کہ انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے انہوں نے اسٹیمیٹ لا دیا کہ 30 لاکھ روپیہ ہم جو ہے اس کی ریپیئرنگ کی مد میں خرچ ہوگا. حالانکہ اگر عام ایک چھوٹا ٹھیکیدار آئے نا تو وہ 10 لاکھ روپے میں سارا کام ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ یہ بابو کا مسئلہ ہے اپنا بھی انہوں نے وہ 30 لاکھ روپیہ, اب جو ہے نا وہ 30 انہوں نے کہا یار یہ فوراً کرو, کیونکہ عوام میر صاحب گندا پانی پی رہی تھی. یہ آپ چرچ کے پاس جائیں, وہاں سے یہ پائپ ٹوٹا ہوا ہے, وہ پرانے دور کا وہ مٹی کا اس کا بنا تھا سیمنٹ کا پائپ, وہ ٹوٹا, اس میں نالی کا پانی گٹر کا پانی سارے مکس ہو کے جا رہے ہیں, آگے پی رہے ہیں. ہم نے شور کیا کہ جناب یہ پانی کا ٹیسٹ خراب آ رہا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, جب چیک کیے تو وہاں سے وہ نقص نہیں. اچھا اب کیا ہے کہ اب دیکھیں نا بات یہ ہوتی ہے کہ دور ہو گیا وہ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کہ اب جو جب میڈیا نے شور مچا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس پائپ کو وہاں سے پتھر رکھ کے بند کر دیا.
پیچھے سے ٹینکی کا وال جو ہے وہ بھون چوک پہ کمیٹی اسکول والا اس کو بند کیا, اب وہ پانی کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی. اب جو یہاں کے موجودہ جو ایم ایس صاحب ہیں غلام سرمنی صاحب, اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب بیٹھے اپنے بھی ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں, انہوں نے ریکویسٹ بھیجی 1122 والوں. ان کے پاس بڑی گاڑی تھی, اندر تک پانی پہنچانا بھی یہ ایک مسئلہ ہے چونکہ وہ رستہ مطلب جو ہے نا وہ تنگ ہے, اور ایمرجنسی بھی ایسے جہاں وہ مرضی دیواریں بنا دی پراپر ایک نہیں ہوا. اب رات کو میرے ساتھ 3 بجے ٹینکیاں آتی کہ اس وقت رش کم ہو گیا ہے, وہ پانی جو ہے نا سپلائی کر کے جاتی, لیکن کب تک ایسے چلتا, پانی کی ٹینکی کو بھی فل کرنا ایک مسئلہ ہے. تو اب جو ہے نا وہ کچھ عرصہ چلا, کوئی نہیں معاملات ظاہر ہے, وہ ہر محکمے کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو جب ابھی ان کو پھر ہم نے شور ڈالا کہ جناب یہ اسپتال میں پانی کا مسئلہ ہے, کم از کم چلے کھا رہے پانی سے کم از کم استعمال کے لیے جو آئے نا یہ چھوٹے موٹے جو ہیں. تو ابھی جناب وہ انہوں نے فائل سب کچھ اپروو ہو کے ابھی محکمہ پبلک ہیلتھ کے پاس وہ فائل پھنسی ہوئی ہے, وہ اس کو مکمل نہیں کر رہے, مختلف قسم کے اعتراضات جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتراضات ہونے چاہیے, شفافیت کے لیے ضروری ہے, لیکن بے مقصد اعتراضات بھی نہیں ہونے چاہیے. میر صاحب عوام میں انٹرسٹ ہے عوام کا, تو اس کا کام ہے سب سے پہلے پانی وہاں وہ سہولت مہیا کرے. اب بات آ جاتی ہے, میں اور بتاتا ہوں, اس وقت ہاسپٹل کے اندر مختلف جگہ پہ تقریباً 13 کے نزدیک وہ بور رگ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. ان میں سر زیر زمین اکثر کا پانی خشک ہو چکا ہے. پچھلے دنوں مسئلہ ہوا جی وہ پانی نہیں ہے, جی پانی نہیں, کچھ نے کہا موٹریں خراب ہیں. وہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جناب یہ مسئلہ ہے, تو کہتے ہیں جی مجھے لمحہ یار بتاؤ میں کیا کروں. میں نے کہا جی سارے موٹریں باہر نکالو, میں کسی بندے کو پکڑ کے لاتا ہوں یا خود بھی کرتا ہوں, میں ان کو ریپیئر کروا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے صاحب انہوں نے بابو صاحب ساری موٹریں باہر نکالی, تقریباً ساری ٹھیک. اب کیا ہے کہ زیر زمین اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور گیم بھی ہے. اب گیم کیا ہے کہ 2-4 بوروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ جو کالونی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسپتال کا سٹاف ہے, نہیں تو یہ جو خشک ہو گئے ان کو مزید بور کرایا جائے. بابر صاحب 1200 فٹ سے نیچے چلے گئی, آپ اس کے نیچے اور کیسے, یہ تو وہ مسئلہ تو ہے نا زمین کرنی ہے بات کی. اب بابر صاحب وہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے اسپتال سٹاف کے, چونکہ نچلا سٹاف بھی کوئی کرنے والا ہے, انہوں نے ملی بھگت کر کے جو کالونی ہے اس کو پانی وہ کس طریقے سے وہ پورا کر رہے ہیں, لیکن جو مریض ہیں ان کے لیے پانی نہیں ہے. یعنی مطلب جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ مریضوں کے لیے پانی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ بھی ماشاءاللہ اب کیا ہے سر میر صاحب, آپ سمجھدار ہمارے صاحب, ڈی سی صاحب ایک اپنے سٹائل میں فون کرے نا, تو میں سمجھتا ہوں یہ پانی میں پورا ہو جائے گا, ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی. اب نیازی صاحب کر رہی ہے ضرور, واقعی طور پہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ماتحت ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اس طریقے سے وہ کر نہیں سکتے, کوشش ہو رہی ہے, اور یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے. پانی کہتے ہیں کہ زندگی ہے, اور خاص طور پر اگر بات کریں تو پانی اگر نہیں ہوگی تو پھر بیماریاں ہی پھیلنی ہے. بیت الخلاء کے لیے نہیں ہے, تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں لوگ اپنا علاج کروانے جا رہے ہیں تو پھر کتنی بیماریاں اور لے کر آ سکتے ہیں. صحیح بات. درویش صاحب ایک خالد صاحب نے منظر کشی کر دی ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کے حوالے سے, صحت کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں آ گئے. ویسے عمومی ہم ملک کا ماحول دیکھیں تو جو ہماری نوجوان نسل ہے, اور خاص طور پر عام لوگوں کی بات کر لیں, وہ مایوسی میں گرتے جا رہے ہیں, وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک اپنے مستقبل سے مایوس ہونا ہے, اس پر آپ کیا خیال کریں گے کہ ملک کے لیے یہ چیز کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں جی, مایوسی جو ہے وہ تو زہر قاتل ہے. مایوسی سوسائڈ ہے. مایوسی ڈپریشن لے کر آتی ہے, مایوسی بے عملی کو لے کر آتی ہے. مایوس کرنے والے اور مایوسی کی باتیں کہنے والے, آپ یقین کیجئے گا ان سے بڑا دشمن ہمارے ملک و ملت کا کوئی ہو نہیں سکتا. حالات کیسے بھی ہوں, ایک فرد لے لیں, ایک فیملی لے لیں, مایوسی بندے سے کیا کام کراتی ہے. جس بندے نے اٹھا کے اپنے معذور بیٹے کو کنویں میں ڈالا, اس نے مایوسی کی وجہ سے ڈالا, ورنہ بھوکا دنیا میں کوئی نہیں مرتا. Nobody dies of hunger at all. ناممکن ہے کہ کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو.
लिविंग स्टैंडर्ड लो हो सकता है और लो हो सकता है और लो हो सकता है, भूख से आज तक कभी कोई नहीं मरा। और मरते हैं लोग, मायूसी से मरते हैं, डिप्रेशन से मरते हैं। मायूसी की बातें कहना या एक इंसान इग्नोरेंस और जहालत की वजह से कह रहा होता है, या फिर वो दुश्मनी की वजह से कह रहा होता है। खास एजेंडा होता है उसका। खास एजेंडा होता है। हमेशा 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 उम्मीद की बात करनी चाहिए। मसाइल हैं और मसाइल लातादाद हैं, अनगिनत हैं, लेकिन हमने मसाइल को सोल्यूशन माइंडेडली लेना है। वी हैव टू टेक द प्रॉब्लम सोल्यूशन माइंडेडली। हमने उनको कोई नाकाबिले हल किस्म के मसला, नाकाबिले हल किस्म की चीज बना के हमने उनको पेश नहीं करना। कहते हैं where there is will there is a way as well. It is very much true. अब आप हमारे बराबर में देखें, अफगानिस्तान है, मदारस के पढ़े हुए लोग हैं, कोई अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन आप उनकी मैनेजमेंट देखें, आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, आप अश कर उठेंगे। वजह क्या है? वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। कमिटमेंट की जरूरत है। हमारे यहाँ तो अदारे हैं, अफगानिस्तान में अदारे कोई नहीं है, हमारे यहाँ अदारे हैं। फॉरेन एजुकेटेड लोगों की भी पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। और अगर हम उनके पर्क्स और प्राइविलेजेस हम देखते हैं कि कितना उनको सरकारी खजाने से पे किया जा रहा है, तो बंदे की अकल दंग रह जाती है। लेकिन जब हम इसी ब्यूरोक्रेसी के जब हम आउटपुट देखते हैं, आप यकीन जानिएगा आउटपुट जो है वो ना होने के बराबर है। इनका स्टाइल, मैं अक्सर कहता हूं, लुक बिजी डू नथिंग वाला स्टाइल है। नजर यूं आता है कि जब मीटिंग में है, मीटिंग में है, मीटिंग में है, लेकिन उन मीटिंग्स के नताइज क्या हैं? आप यकीन कीजिएगा, जहां पे 2 अफराद की जरूरत हो, 18 बंदों का स्टाफ बैठा हुआ होता है। ऐसे ही आप इस बात की गवाह होंगे, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निजाम इंसाफ दुनिया के महंगे तरीन निजाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, डिलीवरी ऑफ जस्टिस की जब बात आती है तो पुअरेस्ट है। और ये नॉट ओनली इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अलोन, इट इज एवरीवेयर एल्स, रिगार्डलेस ऑफ विच डिपार्टमेंट यू टेक फॉर एक जो है ना, उसको आप देख के चावल की तरह अगर आप किसी एक चीज को निकाल के देख लें तो उसमें। अब जरा सी मुझे इजाजत दे तो मैं बात मैशत पे थोड़ी सी करना चाहता हूं। पाकिस्तान जो है वो WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। बुनियादी तौर पे ये उन ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि WTO जो है वो आपको पाबंद करती है कि आप इंपोर्ट्स को रोक नहीं सकते और आप एक खास हद से बढ़ के उनके ड्यूटी भी नहीं लगा सकते। दोनों काम आप नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो कंज्यूमर सोसाइटी है, हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। क्या पाकिस्तान को WTO की मेंबरशिप सूट करती है? कतई नहीं सूट करती। उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा $1 अरब जो है एक्सपोर्ट होगा ना उसका सामान, तो उसके बस $35 अरब की हमें इंपोर्ट्स करना पड़ेगी। हम जो सनती ममालिक हैं, हम उनकी इंपोर्ट्स ना घटा सकते हैं ना ज्यादा ड्यूटी। WTO के जो हैं रूल्स हैं। और जरा सा 1 मिनट मुझे सिर्फ और दे दें। आप ये देखें कि बात ये है, एक होता है इंपोर्ट्स और एक होती है स्मगलिंग। पाकिस्तान इस एतबार से भी बदतरीन है। हमारे बराबर में चाइना है, हमारा बड़ा भाई है, हमारे लिए पब्लिक की दोनों में बेपनाह एहतराम है। हमारा लाहौर, कराची, पिंडी, पेशावर का ताजर क्या है? चाइना से सारा सामान लेकर आएगा, डॉलर इकट्ठे करेगा, फिर चाइना चले जाएगा, फिर डॉलर इकट्ठे करेगा, फिर चाइना। मैं समझता हूं कि चाइना नाराज भी नहीं होगा और चाइना हमारी मजबूरी भी समझेगा, इस सिलसिले को रोका जाए। हर चीज चाइना, जुराबे जो चाइना, जूता चाइना, ऐनक चाइना, हर चीज चाइना। और फिर ये अफगानिस्तान जो है, अगर हम ये चाहते हैं कि डॉलर एक खास हद तक उससे आगे उसकी वैल्यू ना बढ़े, तो हमें है ना, ये जो कह ले कि इंपोर्ट्स की जो भरमार है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। मुल्क के अंदर चाहे लो क्वालिटी की चीजें बने, जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह उनकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। और ये हमें कुछ थोड़ी सी जो रिफॉर्म्स है। फिर आखिरी बात 10 सेकंड के अंदर, ये जो लॉन्ग मार्चेस है ना, एक पार्टी कर रही हो या दूसरी पार्टी कर रही हो, आप यकीन करें ये
ہمارے ملک کی معیشت کو سٹیبل ہونے قطن نہیں دے گی، قطن نہیں ہونے دیں گی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، لوگ یہاں سے سرمایہ نکال کے باہر لے جاتے ہیں، بیرون ملک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، بیرون ملک سرمایہ جا رہا ہے تبھی ملک کی معیشت. ناظرین، اب بنیادی جو ایک فیصلے ہیں وہ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. تبدیلیاں ضروری ہیں، اور اس سلسلے میں جس طرح ابھی درویش صاحب نے بات کی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کی، تو 10 سال کے لیے جو معاشی ایمرجنسی ہے یہ ملک کے لیے اب انتہائی ضروری ہے. معیشت درست ہوگی تو مسائل حل ہونے ہیں. جہاں تک مقامی مسائل کا تعلق ہے تو شرکاء نے اس طرف بھی ان کی توجہ مطلوب کرائی ہے. عوام کو بھی ضرور آواز اٹھانی چاہیے. یہ ہاسپٹل ہمارے ہیں، اگر یہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیگر کتنے بڑے مسائل منہ کھولے وہاں کھڑے ہیں. میں پیر صاحب صرف ایک بات آدھے سیکنڈ کی کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں میں ادھر بیٹھا تھا تو ایک خاتون اپنے بچے، نوزائیدہ بچے کو لے کے آئی. اب بابر صاحب اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کے فیڈر میں وہ دودھ ڈالے، وہ پانی ڈال کے اس کو پلا رہی تھی. اور پانی بہت زہریلا، پانی وہ ادھر سے ٹوٹی سے نکال کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ مایوسی انسان کیا کرے جب انسان کے پاس اس کے پیارے تڑف رہے ہوتے ہیں، انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، اور وسائل پیدا کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. ٹھیک تو یہ نہیں ہے ادھر سب کچھ ہو رہا. نظیر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج یہ اتنا ہی، اجازت دیجیے گا.